شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے اور دیکھیں گے عذاب۔ لو انہم كانوا يهتدون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ،
المفلحين تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ سبحان الله وتعالى عما يشركون پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ بھورے میں اور ایک کیڑے میں دوستی ہو گئی۔ بھورا یہ بھی ایک کیڑوں میں سے کیڑا ہی ہے، لیکن یہ پھولوں پر رہتا ہے، گلشن میں رہتا ہے۔ اور ایک کیڑا ہوتا ہے جو مٹی کے گھر بناتا ہے، بالخصوص اس کو جو ہے وہ اربن ایریاز میں تو نہیں، لیکن دیہاتی ایریاز میں ہی اس کو جو ہے وہ ذرا دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو اس نے بھورے سے کہا کہ آپ کبھی میرے یہاں آئیں، میں آپ کو جو ہے وہ اپنا گھر دکھاؤں اور اپنا علاقہ دکھاؤں، اور جس طرح ہم لوگ ہماری کمیونٹی رہتی ہے ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، آ جائیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں بھائی۔ تو اب یہ بھورا وہ جو مٹی کے گھر بنانے والا کیڑا ہے اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ مٹی کی گولیاں جو ہے نا وہ بنا بنا کے اس نے مختلف سائز کی، مختلف طرح کی وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ گلشن میں رہنے والا، یہ جناب علی پھولوں کو دیکھنے والا، طرح طرح کی خوشبوؤں سے جو ہے لطف اندوز ہونے والا یہ بھورا تھا، اور اسے وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں مختلف سائز کی، مختلف شیپ کی بنی ہوئی وہ دکھا رہا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ بھائی میاں کبھی ہمارے یہاں آؤ، میں بھی آپ کو دکھاؤں کہ میں کہاں رہتا ہوں، میرا گھر کیسا ہے۔ ہم بالکل ٹھیک ہے بھائی، آئیں گے، آپ آئیں، ہم بھی آئیں گے۔ یہ وہاں گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا بھورے کو کہ اسے مزہ نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ وہ بولنے لگا کہ یہ کیا جو ہے وہ یہاں طرح طرح کے پھول ہیں اور خوشبوئیں ہیں، کیا کہاں رہتے ہو آپ؟ تو بھورے نے کہا کہ اصل میں آپ کے ذہن میں وہ جو مٹی کی گولی ہے نا، اس کو نکال کر آپ یہ سوچیں اور دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ گلشن کیا ہے، یہ پھولوں کی نزاکت کیا ہے، یہ پھولوں کی خوبصورتی کیا ہے۔ تو بعض اوقات انسان کی سوچ میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، نیگیٹو سوچ، بری سوچ، یہ انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ جب بندہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر ان کی مختلف تعبیرات کرنے لگ جاتا ہے۔ بری سوچ برا انجام لاتی ہے۔ تو آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے بری سوچ کی وجوہات۔ کیا ریزنز ہیں کہ انسان کی سوچ بری ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ برا ہو جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے یہ برائی کی طرف آ جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں۔ میں چاہوں گا امام اہل سنت کا کلام پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں گے۔ عدنان بھائی آپ یہ سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟
عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جا کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جا کیوں صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، سوتے ہے ان کے ساتھ میں، سوتے ہے ان کے ساتھ میں، کوئی ہمیں جگہ کیوں، سوتے ہے ان کے ساتھ میں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے عدنان بھائی، کلام آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ، اس کو تھوڑا سا اوپر سے اس کو پڑھیں، ورنہ یہ تو بالکل یوں بولیں کہ تھوڑا فلیٹ ہے، تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں، آپ کی تو ماشاءاللہ آواز بھی کیا خوبصورت اور کیا پیاری ماشاءاللہ آواز ہے، تھوڑا سا اس کو اوپر کے اسکیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ذوق بنے گا اس میں۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھا کیوں، سوتے ہیں ان کے ساتھ میں، سوتے ہیں ان کے ساتھ میں، کوئی ہمیں جگہ کیوں، صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، بار تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو گواہ کیوں، صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب
غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑا کیوں صلی علی کریم نا صلی علی محمد دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر آ نہ جائے کیوں صلی علی کریم نا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ نازی دوا اٹھا کیوں صلی علی کریم نا صلی علی محمد ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر جو کہ ہو لوٹ ظفر پر جو کہ ہو لوٹ ظفر پر داغ جگر مٹا کیوں صلی علی کریم نا صلی علی محمد گرد ملال اگر دھلے دل کی کلی اگر کھلے گرد ملال اگر دھلے دل کی کلی اگر کھلے برق سے آنکھ کیوں جلے برق سے آنکھ کیوں جلے رونے پہ مسکرائے کیوں صلی علی نبی نا صلی علی محمد جانے سفر نصیب کو کہ
کس نے کہا مزے سے سو جانے سفر نصیب کو، کس نے کہا مزے سے سو کھٹکا اگر سحر کا ہو، کھٹکا اگر سحر کا ہو، شام سے موت آئے کیوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہ رہی، میرے کریم پہ رہی، لقمہ تر کھلا کیوں صلی علی کریمنا صلی علی محمد، ہے تو رضا نرا ستم جرم بگر نہ جائے ہم، ہے تو رضا رضا ہے تو رضا میرا ستم جرم بگر نہ جائے غم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا عدنان بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ عدنان بھائی ویسے کیا آپ کی فیلنگ ہے؟ پہلے دو اشعار پڑھے ہیں آپ نے، اور جو اس کے بعد لقمہ لینے کے بعد جو پڑھا ہے، کیا آپ کا ذاتی رائے کیا ہے؟ مائک لیں گے جی۔ بس وہ ساؤنڈ جیسا ماشاءاللہ ہے تو تھوڑا پھر ماشاءاللہ ساؤنڈ اچھا ملا اور بڑھ کے، اور وہ بھی اچھا ہی ملا ہے۔ اللہ پاک برکت دے ہمارے شاہ صاحب کو، انہوں نے بہت پیارا ساؤنڈ چلایا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے اصلاح فرمائی اور کہا تھوڑا سا اس کو اور اوپر اٹھا کے پڑھیں تو ماشاءاللہ آپ کی برکت سے اور اچھا ہوگی ماشاءاللہ۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ یہ بھی کریڈٹ دینا کسی کو، یہ بھی کم ہی ہوتا ہے، ورنہ لوگ تو کریڈٹ سارا اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مصیبت جو ہوگی اور جو نحوست ہوگی اور جو یوں بولیے پریشانی ہوگی وہ دوسروں کے گلے میں ڈال دیں گے، اور جو اپریسیشن ہے، جو کریڈٹ ہے، جو خوبی ہے وہ اپنے اس میں ڈال لیں گے۔ عدنان بھی بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ،
کیا بات ہے عدنان بھائی، آپ نے لقمہ لے لیا ماشاءاللہ. لقمہ لینا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے نا، یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ بندہ لے لے. تو بات جب بتائی جائے تو اس کو مان بھی لینا چاہیے. تو جو مان لیتا ہے وہ پھر بعض اوقات اچھی بات جب بندہ مانتا ہے تو پھر اس میں اس کو فائدہ بھی جو ہے وہ ملتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے ابھی جو ہوا ہے اس سے ایک سیکھنے کو ملے گی. اللہ رحمت کے سائے میں رکھے. بری سوچ کی وجوہات کیا ہیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری سوچوں کو ستھرا اور پاکیزہ فرمائے. راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی راشد بھائی، بری سوچ کی وجوہات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دامن رحمت جن کے ہاتھ میں آیا، جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی چنیدہ جماعت ہے، پسندیدہ بندے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور پھر وہ انسان اگر دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو پھر وہ ہر میدان میں ہی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہے. قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات ہوں یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہوں، ہمیں ہر جگہ پازیٹیو تھنکنگ کا میسج ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے. مثبت سوچ اچھے نتائج لاتی ہے، اور اس کی بنسبت جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے مسائل ہی کھڑے کرتی ہے. بلکہ نیگیٹو تھنکنگ وہ مسئلہ ہے جو کئی مسائل کا پیش خیمہ ہوتی ہے. منفی سوچ کے حوالے سے ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ منفی سوچ غلط نمبر کے اینک کی طرح ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر منظر انسان کو دھندلا نظر آتا ہے، ہر رستہ اس کو ٹیڑھا نظر آتا ہے، اور ہر چہرہ اس کو بگڑا ہوا نظر آتا ہے. تو جس طرح درست نمبر والا اگر چشمہ نہ ہو تو سارے معاملات خراب نظر آتے ہیں، تو اسی طرح جب منفی سوچ ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے اچھی اور بھلی چیزیں بھی بری ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے لیے خود ترقی کے رستوں کو روک دیتا ہے. یعنی منفی سوچ کی وجہ سے انسان اپنی راہ میں خود رکاوٹ بنتا ہے. اب یہ منفی سوچ آتی کیسے ہے، یہ پنپتی کیسے، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک اس کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں غور و فکر کریں، جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہماری گیدرنگ کن کے ساتھ ہے، ان کے افکار کیا ہیں، ان کے تھاٹ کیا ہیں، اور وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں. کیونکہ معاشرے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو بیزاری، مایوسی، نا امیدی کا سمبل ہوتے ہیں، یعنی علامت ہوتے ہیں. ان کا چہرہ دیکھ کر یا ان کا نام سن کر بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے مایوسی ہی پھیلانی ہے. تو صحبت ہر معاملے میں اثر رکھتی ہے. تو یہ نیگیٹو تھنکنگ والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسے افراد کے بیچ میں جب بیٹھتا ہے کہ جو ہر وقت مایوسی والی باتیں کرتے ہیں، تو انسان کی سوچ بن جاتی ہے کہ اب دنیا میں کچھ میرے لیے تو کچھ رہا نہیں ہے، میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے اور میری ترقی کے سارے رستے بند ہو چکے ہیں. اس کو چاروں طرف اندھیر نظر آتی ہے. لیکن اس کی بنسبت اگر ایسے افراد میں بیٹھے اور ایسے افراد کی گفتگو سنیں اور ان کی تحریرات پڑھے کہ جس میں امید کی ایک کرن نمایاں ہوتی ہے اور امید دلائی جاتی ہے، تو انسان کا ذہن بھی مثبت سوچ کی طرف آتا ہے. میں ڈاکٹر اقبال کا ایک کلام تحت لفظ پڑھنا چاہوں گا جس میں انہوں نے بڑی امید دلائی ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب بندے کے پاس نہ ہو یا کم ہو، بندہ مومن کا اعتقاد اور اس کا یقین رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہونا چاہیے جو کہ اسباب کو پیدا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے صدقے میں آپ کے صحابہ پر جو کرم نوازیاں فرمائیں، آپ اسلامی غزوات میں دیکھیں، بظاہر ساز و سامان کی بھی کمی ہوتی، بظاہر افرادی قوت بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ پازیٹیو تھنکنگ تھی، اللہ رسول کے فرمان پر، ان کی بشارتوں پر صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اعتماد تھا، یقین اور وثوق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پازیٹیو تھنکنگ کی برکت سے ان کو فتوحات عطا فرمائیں کہ بظاہر ظاہری اسباب کے اعتبار سے کامیاب ہونے اور فتح یاب ہونے کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں یعنی غزوہ بدر سے لے کے اختتام تک آپ دیکھیں، تمام غزوات میں آپ دیکھتے ہیں جو اسلامی فتوحات ہوتی ہیں تو اس میں بظاہر اسباب کی ہمیں کمی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ پازیٹیو تھنکنگ تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی. ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا پیارا کلام ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ میں محدود، میری سوچ محدود اور میرے جو عزائم ہیں، یعنی جو میرے ٹاسک ہے کہ میں نے یہ پانا، یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے اس کی کوئی حد آتی ہے، لیکن مجھے کامیابی عطا فرمانے والا، میرے لیے ترقی کی راہوں کو پیدا کرنے والا جو رب تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی رحمت میں نہ کوئی کمی ہے نہ اس کی کوئی حد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بندے کو نظر رکھنی چاہیے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں زندگی سے بھی خالی نہیں ہوئی، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں،
قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم۔ بعد اوقات زندگی میں ایسا مسئلہ آتا ہے، ایسا صدمہ ہوتا ہے، ایسا نقصان ہوتا ہے، واقعتاً وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جو انسان کے حواس کو بھی گویا کہ مفلوج کر دیتا ہے، منجمد کر دیتا ہے، لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، آگے امید رکھنی چاہیے، بہار کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا۔ یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اسباب کا اگرچہ استعمال کرتا ہے لیکن اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، خالق کے اسباب پر ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اپنے لیے مثبت سوچ پیدا کر کے ترقی کے راستے اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے، اپنے لیے خود مواقع پیدا کرتا ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ ہمت بھی رکھنی چاہیے، مایوس بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی راشد بھائی نے۔ آصف بھائی یہ بتائیے کہ میں یہ پہلے نمبر پر تعین کیسے کروں کہ میری جو سوچ ہے یہ اچھی سوچ ہے یا بری سوچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جو ہے وہ بڑا ہی طویل گفتگو کا متقاضی ہے۔ جی جی، اس پہ طویل گفتگو کی جائے، ڈیبیٹ کی جائے، اور یہ سمجھیں کہ ایک بڑی تعداد کا سوال ہے، کیونکہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوتی تو اس کا علاج نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تو مرض جو ہے اس کی تشخیص ہو جائے اور پھر بندہ اس کو قبول بھی کرے، ہاں یہ مرض ہے، تو اولاً تو یہی ہے کہ اس کی تشخیص کیسے ہو، پتہ کیسے چلے کہ میری سوچ اچھی ہے یا بری سوچ ہے۔ تو دیکھیں کہ سوچ جو ہے نا کیفیت کا نام ہے اور یہ نظر نہیں آتی، تو اس کے جو اسباب، اس کی وجہ سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے، تو ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی سوچ اچھی ہے یا بری ہے۔ جب دیکھیں آپ کسی بندے کو کہ بھائی وہ اس کا چہرہ اترا ہوا ہے، مسکراہٹ کا نام و نشان ہوتا ہی نہیں ہے، سب لوگ مسکرا رہے ہیں، اس نے کونا پکڑا ہوا اور وہ اپنی سنجیدگی پر برقرار ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مسکراہٹ کا جو موقع ہے تب بھی وہ نہیں مسکراتا۔ اچھا، سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، یار انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ خوشحالی کا انتظار کرنا عبادت ہے، تو بندہ جو ہے وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یار اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، شاخیں اگر رہیں گی تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے، اب سب ایسی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی اچھے دن آئیں گے۔ اب یہ بندہ جو ہے نا کہتا ہے نا جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہمارا ملک تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے شہر کے حالات تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، ہمارے محلے کے لوگ تو ان میں سدھار آ ہی نہیں سکتا، اور میرے خاندان لوگ یہ تو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے، میں سب کو جانتا ہوں۔ یعنی وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے مشرق کی طرف جانا ہے، یہ مغرب کی طرف جا رہا ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں نے مدینے جانا ہے، یہ کہیں اور جانے کی بات کر رہا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کا پتہ کیسے چلے کہ بھائی یہ باتیں کیسی کرتا ہے، اچھی امید کی باتیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بات کرتا ہے، توکل کی بات کرتا ہے۔ اولاً تو گفتگو وہ بندے کو بتاتی ہے، پھر اس کا رویہ، اس کا انداز زندگی بتاتا ہے کہ یہ اس کی سوچ کیسی اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھا، انداز زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ بندے کی جو پرسنل لائف ہے، اس کا جو ہے وہ بچھونا کیسا ہے، جس بستر پہ اس نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے گزارنے ہیں، یہ اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے تکیے صاف ہیں یعنی اس کی چادریں ٹھیک ہیں یا نہیں، گرمی کا موسم ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ بدبو کے ساتھ ہی وقت وہاں گزار رہا ہے، تو یہ کیا یہ بتاتا ہے کہ یار اس بندے کی سوچ جو ہے نا وہ پازیٹیو نہیں ہے، یہ گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے، اس کو جو ہے جہاں رہتا ہے وہ کمرے کی صفائی نہیں ہے، جو دیگر چیزیں استعمال کرتا ہے تولیہ وہ صاف نہیں ہے، اس کی جرابیں تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کسی کو بیہوش کرنے کے لیے لائے ہو، تو ایسا اس کا انداز زندگی، اس کا پرسنل وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندے کی سوچ جو ہے نا پازیٹیو نہیں ہے، تو اس کا رہن سہن، اس کا انداز، لوگوں سے ملنا، اچھا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو جائز رسومات ہیں ان میں شرکت ہی نہیں کرتا، نہیں جی یہ رسم و رواج ہے جی، میں تو بڑا خلاف ہوں رسم و رواج کے۔ اچھا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ادائے فرائض و واجبات و ترک منہیات کے بعد مدارات خلق کو سب سے افضل جانے،
اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ سا مطلب اس کا یہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کے بعد جو سب سے افضل کام ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سارے جو ہے وہ اہل تکشف ایسے ہیں جو اور یعنی کہ ایسے ہی جو ہے وہ کشف کے دعوے کرتے رہتے ہیں، اور جعلی صوفی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جی میں تو نہیں شرکت کرتا ان رسم و رواج میں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بھی جو رسم و رواج لوگوں میں رائج ہیں اور وہ قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتے، ان میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی، خرابی نہیں پائی جاتی، اس میں لوگوں کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ اپنی ایک الگ دنیا بنا کے بیٹھ جائے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر بھی اس کا منہ پھولا ہوا ہے، اور چلیں ٹھیک ہے کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں سنجیدہ رہنا ہے وہ وہاں تو سنجیدہ رہے، لیکن جہاں پر خوشی کی بات ہے، مسکراہٹ کی بات ہے، جہاں پر کچھ ہنسنا چاہیے، جہاں خوش رہنا چاہیے، وہ وہاں بھی جو ہے وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ 13 ہی بجے ہوئے ہیں اور اس کی یعنی کہ بری حالت ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ایک تو انسان کا اپنا رویہ، اس کی گفتگو کا انداز، اس کا رہنا سہنا، اور پھر لوگ جو ہے وہ اچھائی کی تلاش میں ہوں اور یہ برائی کے مواقع ڈھونڈ رہا ہو، یہ اس میں جو ہے وہ اب اس میں دیکھیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے بندے کا، وہاں پر اچھی سوچ، اس کے تقاضے الگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے بندے کا تعلق ہے، وہاں پر اچھی سوچ، مثبت سوچ، اس کے تقاضے الگ ہیں۔ اب وہاں بھی اگر منفی سوچ لے جائے تو بندہ کہاں شیطان اسے کہاں جو ہے وہ لے کے جائے گا، اسے کہاں اسے پٹ کے دے گا، اور اس کو جو ہے نا وہ اس کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ کر دے گا۔ تو اور یہ دیکھیں کہ اسباب پر ہم اگر بات کرتے ہیں بری سوچ کے، تو کیا نا چھوٹا بھائی بڑا بھائی، یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ جیسے شیطان چھوٹا بھائی ہے، نفس اس کا بڑا بھائی ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اسی نفس نے جو نا بھٹکایا، گمراہ کیا، تو بعض بزرگوں نے لکھا کہ بھئی شیطان بڑا بھائی ہے نفس کا۔ اب یہ جو دو اسباب ہیں نا، یہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو جو ہے بری سوچ کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان اسے وسوسے ڈالے گا، اس سے جو ہے وہ کہے گا نہیں جی یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہونے کا، اسے مایوس کر دے گا، اس سے نا امید کر دے گا، اس سے جو ہے وہ حسد میں مبتلا کر دے گا، سازشی بنا دے گا، لوگوں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی طرف لے جائے گا۔ بہت ساری چیزیں جو اس کو جو ہے وہ منفی سوچ کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں۔ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں، اچھی سوچ اس کی خراب کر دیتے ہیں، بری سوچ کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری آپ کے سوال جو میں نے کہا نا، اس پر کافی ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ مختصر میں یہی عرض کروں گا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا رویہ کیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میرا ماحول کیسا ہے۔ راشد بھائی نے بات کی ہے کہ اچھا ماحول، اب حدیث پاک میں نا کہ بھائی اچھا بندے کی صحبت میں بیٹھو گے اور برے بندے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کی مثال دی گئی کہ جیسے کوئی عطر بیچتا ہے، یا پھر جیسے کوئی اپنی جو ہے وہ لوہار اپنی بھٹی دکھاتا ہے، اس کے پاس بیٹھو گے لوہار کے پاس، تو اس کے پاس کیا ہوگا، اس کی جو ہے وہ چنگاریاں اڑیں گی، اس کی جو ہے وہ راکھ اڑے گی، تمہارے کپڑوں کو میلا کرے گی۔ اور اچھے بندے کے پاس بیٹھو گے تو اس سے خوشبو تمہیں حاصل ہوگی۔ عطر دان کی طرح اس کی مثال دی گئی کہ گویا کہ وہ بندہ جو ہے وہ عطر بیچنے والے کے پاس ہے، وہاں سے خوشبو آئے گی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اس کا علاج کرے۔ یہ تو پھر ہم علاج کی طرف چلے جائیں گے۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ بری سوچ ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے بندہ غور کر لے کہ میرا انداز زندگی کیا ہے، میری گفتگو کا انداز کیا ہے، میرے جملے اکثر کیسے ہوتے ہیں، کیا میں ایسی باتیں تو نہیں کرتا کہ میرے پاس بیٹھنے والے بھی جو ہے، جس کو یہ بھی امید تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی، میں کچھ تھوڑی اسٹرگل کروں گا، وہ بھی جو ہے وہ اپنی فائل پکڑ کے گھر میں بیٹھ گیا، نہیں مجھے نوکری نہیں ملنی، میرا تو کام ہونا ہی نہیں ہے، میں فلاں جگہ جاؤں گا، میرا جو ہے وہ چھوٹی سی میرا کام ہے، یہ میں تھوڑی سی کوشش کروں گا، میرا کام ہو جائے گا، میں اچھا کاروبار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ہمارے پاس کوئی بندہ بیٹھا تو پھر آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو خود منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں، یہ خود تو ہوتے ہی ہوتے ایسے ہیں، یہ اپنے ساتھ والوں کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ان کو بھی مایوسی کے گہرے گھڑے میں دھکیل دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی یہ اپنا فیض دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی یہ جو برا فیض ہے، اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ایک تھاٹ ہے، اس تھاٹ کے بعد ہونے والا ایک کام ہے۔ اگر وہ کام جو کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی خوبصورت عمدہ بتائے ہوئے اخلاق و تعلیمات کے مطابق ہے، یاد رکھیں کہ سوچ بھی درست ہے،
اور کام بھی کیا ہو رہا ہے؟ درست ہو رہا ہے۔ اور اگر ایک تھاٹ ہے اور اس تھاٹ کے بعد ہونے والا جو کام ہے، جو بندہ کرنے والا جو کام ہے، وہ اسلام کے اخلاق اور اسلام کے بتائے ہوئی تعلیمات کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے، خلاف ہے، اس کی وائلیشن کر رہا ہے، دھجیاں معاذ اللہ بکھیرتا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ جو تھاٹ تھی یہ درست نہیں تھی۔ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ بولے میری تھاٹ، میری سوچ بری ہے یا میری سوچ اچھی ہے۔ اگر میری سوچ میں فساد ہے، میں کسی کے خلاف سازشوں کی جال بن رہا ہوں، میں کسی کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہوں، یا مجھے کسی کو کی ترقی دیکھ کر کے کیا ہو رہی ہے؟ جلن ہو رہی ہے، یا مجھے کسی کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہوئے دل میں کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی کہ اس کو لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو بھائی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ایک دو بندے ہیں وہ خوشبو لگا کے آئے ہوئے ہیں، ایک بندے کو لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا خوشبو آپ نے جو ہے وہ لگا رکھی ہے، اور دوسرے نے بھی لگائی ہے، اسے کوئی پوچھیے نا۔ اب یہ سوچتا رہے اس کو ہر کوئی پوچھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، یہ دماغ میں باتیں چل رہی ہیں، یہ منفی سوچ ہے، یہ بری سوچ ہے، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ لوگ میری واہ واہ نہیں کر رہے، میرا نوٹس نہیں لے رہے، میری تعریف نہیں کر رہے، مجھے اکنالج نہیں کر رہے، ان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی نیگیٹو سوچ ہے، منفی سوچ ہے۔ اس کو اگر ایک اور پیرائے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ یوں ہے کہ جتنی باطنی بیماریاں ہیں نا، یہ ساری منفی سوچ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ احساس کمتری بعض اوقات انسان کو بری سوچ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو کمتر خیال کرتا ہے یا کسی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے حقوق کھا رہا، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ بری سوچ کی طرف جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کو یوں بولیے معاذ اللہ جان سے مارنے تک کی کوشش لوگ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ حسد، یاد رکھیے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اور یہ ضائع و شائع ہے، لوگوں کو معلوم ہی ہے، یہ بھی بری سوچ ہی ہے حسد۔ اور کسی کی نعمت سے حسد کرنے میں سوائے اپنے نقصان کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ راشد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، حاسد جو ہوتا ہے گویا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس کے حق میں، جس کے نصیب میں جو عزت، جو مقام، جو دولت، جو نعمت رکھی ہے وہ اس کو بہر صورت مل کر رہنی ہے۔ اب حاسد جو ہے اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز اس سے چھنے اور مجھے مل جائے، اور اس سے اگلا درجہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے اگرچہ مجھے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ بھی ایک مذموم جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ حسد کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں مثبت سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، نیک فعلی اور بد فعلی، جس کو بدشگونی بھی کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی جو برائیاں تھیں، کچھ تو وہ تھی کہ جو عملی اعتبار سے تھی، اور کچھ فکری اور اعتقادی اعتبار سے تھی، نظریات کے اعتبار سے بھی منفی سوچ ہوتی ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی تھی بدشگونی، کہ وہ سامنے سے کوئی گزر گیا یا کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اس سے بری فعل لینا کہ اب برا ہی ہوگا۔ اگرچہ ظہور اسلام ہو چکا، اسلام کا نور سارے عالم میں پھیل چکا، لیکن وہ زمانے جاہلیت کے جو اثرات ہیں نا، وہ صحبت کے ذریعے کئی لوگوں تک آج تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اسلام کا یہ حسن دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث اس پر شاہد ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر موقع پر نیک فعلی لی ہے۔ کسی کا اگر نام اچھا تھا، جیسے سہل نام ہے کسی کا، تو اس سے ایک اچھا معنی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے، یعنی نیک فعلی کا کانسیپٹ اگر ہم کلیئر کر لیں اور بدشگونی کی مذمت کو پہچان لیں تو کئی طرح کی منفی سوچوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر معاملے میں اچھا پہلو تلاش کرنا ہے، یعنی نیک فعلی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پہلو تلاش کرنا، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آنا، اور بدشگونی سے بچنے کا مطلب یہی ہے کہ جو منفی اثرات ہیں، منفی سوچیں ہیں، ان سے دور رہنا۔ اچھا سلمان بھائی، کچھ منفی سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کرتی ہیں، اس کو سٹریس میں مبتلا کرتی ہیں، بلڈ پریشر بھی اس کا بعض اوقات ہائی ہو جاتا ہے، شوگر لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے، یعنی جسمانی اور طبی کئی ایسے امراض اور مسائل ہیں
جس کے پیچھے یہ منفی سوچ کار فرما ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے عقائد و نظریات کے لیے، ہماری روح اور روحانیت کے لیے بھی انتہائی مضر ہوتی ہیں. یعنی معاشرے میں ایک بیماری بعض افراد میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دینی محسنین کو اپنا بدخواہ سمجھتے ہیں. یہ ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، نصیحت پر مبنی جملہ ہے. بروں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو بدگمان کرواتی ہے، بالخصوص جو دینی شخصیات ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، یعنی جنہوں نے ہمیں ہمارا دین بھی سکھانا ہے اور دنیا کے بھی اچھے مینرز ہمیں بتانے ہیں. یعنی دین اسلام کا مطلب، یا جو علماء قرآن و حدیث کی تعلیمات عام کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کا طریقہ بتائیں گے، وہ آپ کو روزے کے مسائل بتائیں گے، بلکہ انسان جو ہے اس کے اقدار کیا ہیں، دنیا میں انسان نے اپنا اچھا رول پلے کیسے کر رہا ہے. دنیا کے انسانوں میں آپ دیکھیں سب سے اشرف کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ہے. یعنی انسانیت کی سب سے بہترین شخصیت جو محسن کائنات بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو رب تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا. تو یہ جو علماء ہوتے ہیں، دینی شخصیات ہوتی ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، مشائخ ہیں، تو بعض اوقات شیطان یا شیطان کے کارندے مسلمانوں کو ان سے بھی بدگمان کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی منفی سوچ ہوتی ہے. یعنی کوئی عالم دین سامنے بیٹھا ہے، منفی سوچ فوراً بن جائے گی، یار یہ پرانے دور کی باتیں کرے گا، پتھر کی دنیا کا آدمی ہے یہ، اب تو سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، معاشرہ بہت آگے نکل گیا ہے، اس نے وہی کتابی باتیں کرنی ہیں. تو آپ کسی کے پاس سیکھنے جا رہے ہیں، یعنی یہ لرننگ کے اعتبار سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس ٹیچر کے پاس آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے پوزیٹیو تھنکنگ آپ کی ہونی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، اور واقعتاً ہو بھی نااہل کو تو استاد بنانا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے کام میں، اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے، تو اس کے حوالے سے پوزیٹیو تھنکنگ اسٹوڈنٹ کی ہوگی کہ میرا استاد جو ہے اپنے فن کا ماہر ہے، کامل ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے علم والا رزق پہنچنے کے لیے اس بندے کو میرا سبب بنایا ہے. استاد سے مثبت سوچ ہوگی، اس کے لیے اچھا گمان ہوگا، تو پھر اس کی باتیں بندے کے دل میں گھر بھی کریں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے، کسی بھی سکھانے والے کے سامنے موجود ہے، کوئی اسپیچ کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، لیکن دل میں اس بندے کے لیے بدگمانی ہے، منفی سوچ ہے. یار یہ جو کہہ رہا ہے اس پر خود عمل تو کرتا نہیں ہے، اس کا اپنا حال کیسا ہے، یہ مجھے ترقی کے راز بتا رہا ہے، خود بیچارہ اس کا حال کیا ہے، حال بحال ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جی گفتگو میں دو باتوں کا میں یہاں کچھ ایڈیشن کرتا ہوں. ایک تو یہ جس آپ نے یہ بات کی، عاشق بھائی نے بات کی کہ بھائی اسلام جو ہے اس کو اگر اس کے مطابق ہمارے افعال ہوں، اس کے مطابق ہماری سوچ ہو. دنیا، مغربی دنیا اور جدید دنیا جو ہے اس نے 1960 کے بعد جو ہے وہ منفی سوچ پہ کام کرنا شروع کیا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. 1960 میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے کتنی صدیوں پہلے جو ہے وہ منفی سوچ سے بندے کو بچانے کی بات کی ہے. قرآن نے اتنے عرصے پہلے بات کی ہے. آپ نے کہا نا باطنی برائیاں، تکبر ہے، حسد ہے، اور دل کے اندر اور لوگوں کے بدگمانیاں ہیں. اب قرآن نے اس کی اصلاح جو ہے کتنی صدیوں پہلے کی ہے. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی، آپ دیکھیں عملی طور پر نبی پاک علیہ السلام نے کر کے بتایا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کسی کا برا تذکرہ بھی نہ کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرا دل کسی کے لیے میلا ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ تو میلے ہونے سے پاک ہے. وہ ہماری تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جملے ارشاد فرماتے ہیں. ہم صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے کیسی تربیت نبی پاک علیہ السلام سے پائی کہ وہ بھی جو ہے وہ بڑے اعلیٰ انداز پر اچھی سوچ کے حامل قرار پائے. اچھا، دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ علماء کی بات کی گئی کہ علماء سے بدگمانی. یہاں ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون. یہ ارشاد فرمایا گا کہ بغیر علم کے عبادت گزار بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا ہوتا ہے، کہ وہ محنت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کو حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا، گھوم گر کے وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء تمہیں علم سکھانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تمہیں گدھا بننے سے بچانا چاہتے ہیں. یہ امام اہل سنت چوٹ کر رہے ہیں کہ تم بغیر علم کے زندگی گزارو گے تو اس میں اگر عقیدے کے اعتبار سے علم ناگزیر ہے، عمل کے اعتبار سے علم ناگزیر ہے، ان دونوں لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو علماء ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. ایک تو ہمیں عقائد کا علم سکھائیں، دوسرا ہمیں اچھے اعمال کا علم سکھائیں. تو دونوں لحاظ سے علماء ہمارے محسن ہیں، اور محسن کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی اور بری سوچ رکھی جاتی. تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ماشاءاللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے.
اور یہ بری سوچ کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر بری سوچ ہی آئے گی. یہ بھی یہاں سیکھنے والی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. ایک اور سبب بری سوچ کا یہ کینہ بھی ہے، دشمنی. جیسے اگر دل میں چھپی ہوئی دشمنی کا نام ہوتا ہے کینہ. سامنے تو بڑے منہ کے میٹھے لوگ بن کے جو ہے نا وہ بات کر لیتے ہیں اور اچھے جو ہے نا وہ فیس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ ہے اگر ان کا اصلی جو ان کا باطن، جو ان کے باطن میں چھپا ہوا جو میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے مل جائے، تھوڑا ہلکا بھی ہو اور معنویت بھی واضح کر دے کہ بندے کی طبیعت کے اندر جو ایک چھپی ہوئی غلاظت ہے نا، اب یہ جتنے وہ تھے ان میں سے یہ آسان لگ رہا ہے مجھے، یہ باہر آ جائے نا اگر تو بندہ خود ہی بولے یہ کیا ہو گیا. اگر مجھے جیسے مدنی رضا بھائی ہیں، ان سے اگر مجھے دشمنی ہو جائے نا، دل میں دشمنی بیٹھ جائے ان کے بارے میں خاک ان کا بھلا چاہوں گا. یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنوں کا بھلا کوئی چاہنے کے لیے جو ہے نا وہ سامنے آئے، کون ہے جو چاہتا ہے؟ دشمن کا بھلا کون چاہے گا؟ اور وہ کہ جس کے ساتھ مجھے دین اسلام نے ایک اچھا انداز اپنا کر کے رہنے کی ایک تعلیم دی ہے، ایک درس دیا ہے، اور اس کو میں نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کی بنا پر اگر دشمنی کے لیول پر جو ہے وہ لے جانا ہے تو آپ حساب لگائیے آگے ہونا کیا ہے. بھئی محلے میں رہتے ہیں، بلڈنگ میں رہتے ہیں، گھر کی گلی کے سامنے کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا یا گھر کے گیٹ کے سامنے کسی نے موٹر سائیکل کھڑا کر دیا، نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بالکل درست طریقہ نہیں ہے، سینس ہونا چاہیے. لیکن ہم اگر اس کو ایکسٹریم لیول میں لے جائیں، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں تو بالکل بوائلنگ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں، افراد و تفرید کا شکار ہیں، یا تو بالکل انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور یا تو بالکل ہی کیا ہے مطلب نچلی سطح جو ہے وہ چھو رہے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو بری سوچ سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مسلمانوں کی جو بے جا دشمنی ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے آصف بھائی، اس کا بھی مداوع کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے. دشمنی اللہ رسول کے احکامات کی بنیاد پر ہے تو وہ تو مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یہ تو بالکل امیر سنت نے بڑی کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن دی ہوئی، اور یہی اسلام کا درس ہے، روح ہے، سبق ہے، وہ ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری دشمنیاں اور ہماری محبتیں ہمارے اپنے مفاد کی بنا پر ہیں. جہاں مجھے پتا ہے کہ آصف بھائی آئیں گے، کچھ جو ہے نا وہ ساتھ لے کر کے آئیں گے، تو ان کو تو بڑا منہ بندہ اچھا کر کے ان کو ملاقات کرے، اور پتہ ہے راشد بھائی آئیں گے تو جو اپنے پاس ہے اس میں سے ہی جو کچھ لے کے جائیں گے. ایسے میں برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں، کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لائٹر نوٹ پر. تو اب لے بھائی آ گیا بھائی، اور اللہ کی خیر کرے، سام لو مطلب لے جی یہ آ گیا، ابھی کیا کرے، اس کو سنبھالے. تو یہ ہمارا جہاں مفاد آصف بھائی، راشد بھائی، طارق بھائی، ہمارا یہ اس کا پہلے تو میں چاہوں گا آپ دشمنی پر کچھ گفتگو فرمائیں. یہ کینہ جو ہے مسلمان کی دشمنی دل میں اگر بسائے گا تو اچھی سوچ کہاں سے دماغ میں لا پائے گا؟ سلمان بھائی، بندہ یہ سوچے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم جگہ کو ذرا صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور جیسا مہمان ہوتا ہے صفائی بھی اسی اہتمام سے ہوتی ہے. صحیح. اچھا، دل جو ہے یہ رحمت الہی یہاں بسیرا کرتی ہے، دل جو ہے ایمان کا مسکن ہے، دل جو ہے عشق رسول کی رکنے کی جگہ ہے. تو اس دل کو جس میں یہ ساری پیارے پیارے مہمان رہتے ہیں، بندہ سوچے اس کو میں گندا کیوں کر رہا ہوں. مسلمانوں کی دشمنی جس رب کی رحمت کے لیے یہ جگہ ہے، اچھا اس میں رب کے بندوں کی جو ہے وہ دشمنی، رب کے بندوں سے عداوت، ان کی نفرت، ان سے دشمنی. بندہ سوچے اسے یار میں کیوں گندا کر رہا ہوں اپنے دل کو. جب اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے گناہ بھی کر لیے ہیں، ظلم کیا اپنی جانوں پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے
گناہ گاروں کو بھی کیا فرماتا ہے میرے بندے. تو ہم چلو ہم گناہ گار جو ہیں، ٹھیک ہے کوئی بندہ گناہ گار ہے لیکن اس کے گناہ سے نفرت ہو، اس بندے سے تو نفرت نہ ہو. اچھا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور پھر چلو یہ تو گناہ گار ہے، جو نیک آدمی ہے اس کا بغض، اس کی عداوت، اس کے لیے دل میں دشمنی چھپی ہوئی ہو تو یہ تو اور بندے کو جو مزید تباہی کی طرف لے جائے گی. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو دل ہے نا، یہ اچھی جگہوں کے لیے، اچھی چیزوں کا یہ مسکن ہے، تو ہمیں اس کو ستھرا رکھنا چاہیے. دل صاف رہے تبھی وہ روشن ہوگا، تب اس میں نورانیت پیدا ہوگی. یہ جو روحانیت، یہ چیزیں ساری ہیں، آج ہمیں نماز میں سجدہ کرتے ہوئے لذت نہیں آ رہی، یا ہمیں ذکر کرتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، یا دروشی پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دل جو ہے نا وہ گندا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی عداوت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، کینہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں تکبر ہے، بغض ہے. تو یہاں لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انتقام کی جو ہے وہ آگ چھپی ہوئی ہے. یہاں پر یہ سارے اجدے ہیں، یہ ساری غلاظتیں، آپ نے لفظ کہا کہ یہ سب چیزیں گندا کر رہی ہیں اس کو. جب یہ ساری چیزیں گندا کر رہی ہیں تو پھر دعاؤں میں مزہ، ذکر میں لذت، اور پھر دروشی پڑھنے میں حلاوت محسوس ہونا، یا پھر نماز پڑھنے میں مزہ آنا، یا قرآن پڑھتے ہوئے دل کرے کہ یار میں پڑھتے چلا جاؤں اور میں روز پڑھوں، مجھے روز مزہ آ رہا ہے. تو یہ جو حلاوتیں نہیں آ رہی، یہ جو چیزیں پیدا نہیں ہو رہی، یا روحانیت محسوس نہیں ہو رہی، اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ دل جو ہے بڑا گندا ہو رہا ہے. دل میں عداوت ہے مسلمانوں کی. اور ہمیں تو یہی حکم دیا گیا جو آپ نے حدیث پاک پڑھی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے. تو جب ایسا ہوگا کہ دشمنی اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس جگہ جلوہ ضرور فرمائیں گی. جب انسان اپنے تعلقات کو مفادات سے اٹیچ کر لیتا ہے نا، تو پھر بھی خیر خواہی کی سوچ بڑی دور چلی جاتی ہے. جیسے ایک یوں بولیے دکاندار ہے اور اس نے اپنی سوچ کو فقط اپنے پروفٹ کے ساتھ اٹیچ رکھا ہوا ہے. تو اس نے یہی دیکھنا ہے کہ بھئی چیز کیا مل گئی، سستی مل گئی، اب کیا ہو گئی، مہنگی ہو گئی. تو اب وہ بولیں جی اب تو اتنے کی ہو گئی، حالانکہ خود کیا کی ہے، سستی خریدی ہوئی ہے. تو یعنی وہ جو خیر خواہی اور اچھائی اور بھلائی اور جو آخرت کا ذخیرہ جمع کر لینے والی بات ہے نا، یہ پھر رخصت ہو جائے گی. تو کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، ان کو جب تک ہم للہیت سے نہیں جوڑیں گے تو نہ سوچ اچھی ہوگی، نہ کام اچھے ہوں گے. جی ایک لفظ کہا جاتا ہے میں آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، میرا تعلق یا میری محبتیں بڑی پرخلوص ہیں. تو پرخلوص تعلق، پرخلوص محبت جو ہوتی ہے اس میں دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، عوض اور غرض. یعنی کوئی بھی کام اگر کسی کے ساتھ ہم خیر خواہی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ بدلے میں یہ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا. ہم اچھائی کسی مسلمان کے ساتھ کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ریوارڈ بھی وہیں سے ہمیں ملنا ہے، اور کوئی غرض بھی متعلق نہیں ہونی چاہیے. جب غرض اور عوض بندے کے پیش نظر نہ ہو تو پھر بندہ پرخلوص ہو کر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اور اس کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے. سلمان بھائی آپ نے جو ایک بات کی تھی کہ بعض لوگ جو ہے نا سامنے والے کے لیے نیگیٹو پرسیپشن بناتے ہیں، یہ ہے منفی سوچ. یہ بھی مذموم ہے، کوئی قابل مدح نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا اپنا رویہ، اپنی پریکٹس ایسی ہوتی ہے کہ واقعتاً لوگوں کی سوچ بنتی ہے اور وہ مثبت سوچ نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہوتی ہے. یعنی جہاں بدگمانی کرنے سے ممانعت کی گئی ہے، وہیں پر دین اسلام کی یہ بھی تعلیمات ہیں کہ لوگوں کو بدگمان کرنے کا موقع نہ دو، بدگمانی کرنے کا موقع نہ دو. یعنی اتقوا مواد التہمی، یہ جو اسلام کی تعلیمات کا ایک خوبصورت باب ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو. بعض اوقات انسان کا بار بار کا رویہ، بار بار کی پریکٹس لوگوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں اس کے لیے ایک منفی سوچ بنا دیتی ہے. تو جہاں ہمیں دوسروں سے منفی سوچ نہیں رکھنی، دوسروں کے لیے منفی سوچ نہیں بنانی، وہاں پر ہمیں اپنا ایسا کردار بھی بنانا ہے، اپنے معاملات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ لوگ ہماری طرف سے جو ہے منفی ایک تاثر نہ لیں. یعنی پوزیٹیو باتیں بھی کرے اور انسان اپنے رویے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے بھی ایسا کردار پیش کرے کہ اس کے لیے منفی سوچ نہ ہو. تو دونوں طرف یہ چیز ہونی چاہیے. ہمیں منفی سوچ کسی سے رکھنی نہیں ہے، کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھنی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بارے میں منفی سوچ پیدا ہونے والے اسباب کو بھی ختم کرنا ہے. بڑی پیاری بات تھی، اور یہاں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں بات کو. یا کینے کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیں گے آپ؟ مسلمان کی دشمنی دل میں رکھنا طارق بھائی. جی سلمان بھائی، کینہ جو اور وہ بھی ذاتی مفادات کی بنیاد پر، ذاتی معاملہ. رشتہ نہیں دیا، ہم رشتہ مانگ رہے تھے، ہم رشتہ نہیں دیا، ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے ساتھ شراکت نہیں کی. ہم زمین لینا چاہ رہے تھے، ہمیں نہیں دی، ان کو دے دی. یعنی یہ باتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی بھی یہ میں کر رہا ہوں،
اور ناظرین اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو بالکل آپ ہمیں کال کیجئے اور توجہ دلائیے، انشاءاللہ الکریم ہم کال کو آپ کی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ کینہ جو آپ نے عرض کیا اور چند مثالیں بھی دیں، ان میں اگر دیکھیں نا کہ رشتہ نہیں دیا، زمین نہیں دی یا کاروبار نہیں کیا، اچھا معاشرے میں چونکہ ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ دوستی کا یا محلے میں رہنے والا ہے، دوست احباب میں سے ہیں، دوسرے اکثر اس طرح کے واقعات جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ شکایت ہوتی ہے. یار ہم تو رشتہ دار تھے، ہماری زمین تو برابر تھی، بننے سے بننا ملا ہوا ہے، ہمیں ہی دے دینی تھی، ہمیں نہیں دی، دوسروں کو دے دی. لوگ شفا بھی کر دیتے ہیں طارق بھائی، یہ بھی آپ کو عرض کروں، یہ حق شفا یہ باقاعدہ یہ ہمارے یوں بولیے پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر یہ بالکل ہی حق شفا کیا ہے موجود ہے، لوگ کر بھی دیتے ہیں اور وہ پھر معاملہ جو ہے وہ کورٹوں میں چلتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. جی تو یہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں، یعنی یہ اس طرح کے واقعات، یعنی کینے والے، ویسے تو معاشرے میں کئی مقامات پر اس کا ہے، لیکن رشتہ داروں سے جو ہے نا بالخصوص ہے، یعنی ایک طبقہ ہے، ایک تعداد ہے معاشرے کی جو کہا یہ جاتا ہے، ابھی درست ہے یا نہیں یہ الگ موضوع ہے، کہ دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں لیکن رشتہ داروں سے برے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، سب کے ساتھ اچھا تعلق ہو، سب کے ساتھ محبت والا رشتہ ہو، اور سب کے ساتھ جو ہے نا وہ بغض و عداوت والا یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر ممبر پر آپ جلوہ افروز ہوئے، صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے. پھر فرمایا کہ وہ جو کہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے. اور چوتھا وہ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے. کہ اب رشتہ داروں میں ذوی القربہ جو افراد ہیں، یعنی وہ جو کہ والد کی طرف سے یا وہ جو والدہ کی طرف سے یا جو دونوں ہی کی طرف سے اس کے عزیز بنتے ہیں. والد کی طرف سے مثال کے طور پہ دادا ہوئے، پھوپھی ہوئی، چچا ہوئے. والدہ کی طرف سے نانی، نانا، ماموں اور خالہ. اور دونوں کی طرف سے بننے والے رشتہ دار یعنی جن میں والدین کا تعلق یعنی بہن بھائی، یہ جو ذوی القربہ افراد ہیں ان کے ساتھ تو بالخصوص اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط رکھنے کا اور آپس میں محبت کی فضا قائم رکھنے کا کہا گیا. لیکن جہاں آپ نے کینے کی بات کی نا، تو کینے کی کئی سمجھے کہ مثالیں کینے کی کئی مثالیں کہیں یا واقعات کہیں ان رشتہ داری تعلقات میں فی زمانہ زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا زیادہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، محبت والا رشتہ ہونا چاہیے. بالفرض آپ نے نکاح کا رشتے کا پیغام بھیجا، کسی سبب سے اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ جو تعلق ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور اگر جس کو پیغام بھیجا گیا اور کوئی ایسی شرعی سبب نہ بھی ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی ایکسیپٹ کرے. بہرحال یہ خالی یہی موضوع نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں کہیں نہ کہیں یہ کلیش ہوتا ہے، تو جہاں کلیش ہو اس سے بچنا چاہیے اور جہاں محبت بڑھے اسے اپنانا چاہیے. آپ کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. جی میں ہوں مافیا طارق، میرے پر خاصہ اللہ حضرت کا یہ کلام سنا دے، محمد مصطفیٰ نور خدا تم ہو. مرحبا. جی ہم چند اسلام بھائی اکٹھا ہو کر سلسلہ دیکھ رہے ہیں. ہماری فرمائش یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری. مرحبا. جی میں ہوں محمد صدر اللہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن گرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. مرحبا. جی میری گزارش ہے کہ مجھے مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا یہ کلام سننا ہے. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجئے، غم ہو گئے بے شمار آقا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی درخواست. اللہ بیڑا پار لگائے آپ کا. مرحبا. جی میں پنجاب کے شہر جہلم کے گاؤں بگا
ज़ीशान अत्तारी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह कुल आंख सल्ली अला कहते कहते मैं रोज़ देखता हूँ, सुनता हूँ। माशाल्लाह इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुझे ये ना सुना दीजिए, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी को नैन में तुम सा कोई नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। चलें जी आगे चलते हैं। अटक से मैसेज है, मैं मदीने चला कलाम सुनाएं। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अब तो अपना ज़ौक़ होता है जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर ना हो, ये कलाम सुनाएं। ठीक है जी। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूँ, कलाम सुनाएं। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको जी माशाअल्लाह। डॉक्टर फैसल साहब हैं जी, कह रहे हैं कि अल्लामा राशिद अतारी साहब को स्पेशल सलाम। अलैका वालिस्सलाम जी, अलैका वालिस्सलाम। स्पेशल सलाम उन्होंने कहा है ना, आपने तो खाली सलाम का जवाब दिया, स्पेशल का क्या जवाब है? स्पेशल का क्या जवाब ये तो वही बताएंगे। चले ठीक है जी। बहरहाल ये है कि सलामती की दुआ है, तो इसमें मुसलमानों को शरीक करना चाहिए। खैर वो उनकी एक मोहब्बत का इजहार होगा, अल्लाह उनको उसकी जज़ा दे, लेकिन अल्लाह पाक की ये सलामती उन पर भी हम सब पर नाज़िल फरमाए। आमीन मरहबा माशाअल्लाह। कॉल लेते हैं। मोहम्मद बशीर अत्तारी यूसी कुरैशियाँ दिल वाली मियाँ वाली पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। नात खान इस्लाम भाई से अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दें। वो सुए लाल असार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मरहबा। मैसेज पर ये सवाल है, ये कह रहे हैं कि रिश्तेदारों को देखकर अगर ये सोच बने कि कल ये क्या थे और आज ये क्या हो गए हैं, कल तक इनके पास कुछ नहीं था, आज ये इतने हरे भरे कैसे हो गए हैं, तो ये सोच मनफी है या मुस्बत है? जी आसिफ। बिल्कुल मनफी सोच है ये, और बदगुमानी होती है बाज़ औक़ात इसमें। अल्लाह ताला ने किसी को अपनी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ताला की तकसीम ही से लोगों के पास है ना। एक अलग बात है कि वाज़े सबको पता है कि इसने जो ना कोई हराम कमाई से काम किया है या कोई भी इस तरह के ज़राए इख्तियार किए हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये कि हमें तो पता ही नहीं है, तो अब हमें क्या है, हमें हुस्न ज़न रखना है, अच्छा गुमान रखना है, और अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसको जब चाहे, वो कहते हैं कि वो कक से लक कर दे और लक से कक कर दे, ये उसकी शान है। तो जिसको जैसे चाहे वो नवाज दे। तो अल्लाह ताला ने किसी को नवाज दिया है, किसको पहले उसके हालात ठीक नहीं थे, उसको अल्लाह पाक ने नेमतों से नवाज दिया है, तो अब अल्लाह की तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए और उसके लिए और दुआ करें। ये नहीं कि भाई इनके पास कहाँ से आ गया, ये कोई चोरी करते हैं, डाके मारते हैं, इन्होंने कोई फ्रॉड किया है, इन्होंने कोई घोटाला किया है, कोई मसला किया है, यानी किसी भी किस्म का उनके बारे में नेगेटिव थिंकिंग के तहत बंदा इस तरह की बातें करे, फिर बदगुमानियाँ, गीबतें, और फिर उसमें चुगलखोरी, पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। तो इन आफतों में पड़ने के बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उनके लिए मज़ीद दुआ करें, और ये दुआ करें आपको भी चाहिए तो कल को अगर आपको मिल जाए ऐसा, आपके पास ऐसा आ जाए, अब आप अपने लिए क्या पसंद करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचें, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या राय रखें। तो आज अगर आप किसी के बारे में बुरी राय रख रहे हैं और कल को आपको मिल गया बहुत कुछ, आप भी झोंपड़ी से जो है वो बंगले में आ गए, महल में आ गए, और आपके पास भी जो साइकिल के बजाय गाड़ियाँ आ गईं, और आपके पीछे भी जो है वो नौकर चाकर आ गए, आपकी भी खिदमतगार पैदा हो गए, तो अब आप लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? बंदा यही तवक्को रखेगा ना, लोग मेरी तारीफ़ करें, मुझे अच्छा समझें, मेरी इस जो है वो आलीशान ज़िंदगी से राज़ी रहें। तो जब हम अपने बारे में ये सोच रखते हैं तो हमें अपने रिश्तेदारों के बारे में यही सोच रखनी चाहिए, उसने ज़न से काम लेना चाहिए। सलमान भाई, यहाँ एक चीज़ ये भी होती है कि हम किसी की नेमतें, उसके ज़ाहिरी ठाट को देखते हैं, फ़ौरन हमारी तवज्जो जाती है उसकी सोर्स ऑफ इनकम की तरफ, कि उसकी सैलरी पैकेज क्या है, उसकी ज़राए आमदनी क्या हैं। और ये सोच एक मौजूद है माशरे में, बाज़ अफराद में हो सकता है ये सोच हो कि इंसान जितना कमा रहा है ना, उसी के हिसाब से उसका लाइफ स्टाइल होगा। तो इंसान की मिल्कियत में, प्रॉपर्टी में कोई चीज़ आती है तो उसका सिर्फ एक ये ज़रिया नहीं है कि इंसान जो अर्निंग कर रहा है उसी के ज़रिए वो किसी चीज़ का मालिक बनेगा।
عین ممکن ہے اس چیز اس بندے کو وہ اپنے آباء و اجداد سے اپنے بڑوں سے بطور وراثت میں مال ملا ہو، بطور گفٹ ملا ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی کشادگی فرمائی ہو کہ بعض اوقات زندگی میں سے چانسز آتے ہیں کہ کم محنت میں کم کوشش میں بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے حلال ذرائع سے بھی، تو ہمیں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. فوراً اس کا سیلری پیکج دیکھیں گے کہ یار یہ تو 30-40 ہزار کی سیلری والا بندہ ہے، اس کے پاس کار کیسے آ گئی، تو حسن ظن رکھنا چاہیے. ہاں بعض چیزیں جیسے آصف بھائی نے فرمایا کہ واضح ہوتی ہے اور وہ ایویڈنس بھی موجود ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس سے بھی حسن ظن اس طور پر رکھا جائے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن فوراً سے سیلری پیکج کو اور بندے کی ظاہری نعمتوں کو دیکھ کرنا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں سلمان بھائی، یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہ جو لا یحتسب ہے اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں سے آیا ہے. تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود پتہ نہیں چلتا، خود اس کو گمان نہیں ہوتا یہ کہاں سے آ گیا. ایسی بات. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا، بعض جو ہے نا وہ کسی کو مل جائے، اور جیسے آصف بھائی نے کہا کہ جب کرینہ واضح ہو تو لوگ کرینہ بھی اپنے انداز سے خود کریٹ کر لیتے ہیں، خود واضح کر لیتے کیا یار فلاں بھی کہہ رہا تھا، فلاں بھی کہہ رہا تھا، فلاں بھی کہہ رہا تھا، اس نے ایسے 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 اس ذرائع سے لیا ہے، جبکہ وہ فلاں 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 وہ سب قیاس آرائیاں ہی ہیں. تو اس سے بھی بچنا ہے گا. اور اگر فار ایگزامپل کسی کا ہے تو آپ کسی کی ججمنٹ کے لیے نہیں ہو، آپ نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں دینا، نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے گا. آپ کو جو حکم ہے گا شریعت کا وہ یہاں ہے کہ مومن سے، مسلمان سے جو ہے وہ بھلائی کا ہی گمان رکھنا ہے گا، یہی حکم ہے گا. باقی اب اگر کہیں اس کا معاملہ 19-20 اس نے کیا ہے، اس نے رب کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے. ایک ہوتی ہے ایکٹیویٹی اور ایک ہوتی ہے سسپیشس ایکٹیویٹی. اللہ اکبر. واہ. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کام اور ایک ہوتا ہے مشکوک کام. تو جہاں سسپیشس ایکٹیویٹی آئے گی، مشکوک کام آئے گا، تو وہاں بندہ پھر کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا. اور باہر جو بندہ کام کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے، سب کے سامنے ہی. تو سسپیشس ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. کل رات کو آصف بھائی میں ملا، دیکھیں کیسے بات سے بات جو ہے نا وہ اٹیچ ہوگی. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں کم وقت میں بڑی کامیابی، ہم نے دکان کھولی، ایک سے دوسری دکان بن گئی، دوسری سے تیسری دکان بن گئی، تیسری سے چوتھی دکان بن گئی، ساتھ میں ہمارا جو ہے وہ گودام بن گیا. اور مطلب یوں بولے اللہ پاک نے ہمیں ہمارے لیے رستے کھولے اور یوں ہماری ترقی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک دکان کے تالے ٹوٹے، پھر دوسری دکان کے تالے ٹوٹے، پھر گودام کے تالے ٹوٹ گئے. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوتا رہا، لیکن ان کو اللہ کریم نے بچایا بھی اور ان کو اللہ کریم نے سنبھالا بھی اور مزید ترقی بھی اللہ عطا فرما رہا. سبحان اللہ. جسے اللہ دے رہا ہے اسے پھر کون روک سکتا؟ بعض اوقات ہوتا ہے بندے کو یار ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں کچھ نہیں، ادھر کیا ہے؟ اصل میں وہ جس پوائنٹ پر چل رہا ہوتا ہے نا، وہ پوائنٹ ہم اس کو نہیں پکڑتے، ہم اپنے دماغ یہ جو ہے نا وہ کیلکولیشن جو ہم ملا رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے آصف بھائی، میں جب بچپن میں اپنی بات بتاؤں تو وزیر آباد آنا، ہم نے شہر آنا کرنا راشن لینے کے لیے. جس دکان سے ہم راشن لیتے تھے نا اس پر باری آتی تھی بندے کی، ٹائم لگتا تھا. یعنی کبھی آپ جیسے اگر صبح آپ نہیں پہنچے 8-9 بجے کے قریب، تو اب آپ کو کیا ہے، آپ جیسے اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور بالکل یعنی یہ دکان درمیان میں تھی، ادھر بھی دکان تھی، ادھر بھی دکان تھی. یہ بندہ بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ بھی کیا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے. اور ان کا نام بھی بڑا پیارا تھا. ایک دفعہ نا میں بول ہی پڑا، میں نے کہا حاجی صاحب اے سجے بھی دکان ہے، کھبے بھی دکان ہے، اتھے بندہ بشر کوئی نہیں، تو آڈے اتھے جناب باری لگ دی ہے جناب، رونق لگی ہے تو جناب کیا بات ہے. اچھا انہوں نے جو پھر وہ گر بتایا کہ بھئی یہ رونق کیوں لگی ہوئی ہے، اس میں یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی 80 روپے دی بجائے 88 لے لینے ہیں. یعنی ہم پروفٹ 1 روپیہ لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، 1.98 پروفٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ایک بات. اور دوسری ان کی سٹرینتھ میں بتاتا ہوں جو انہوں نے نہیں بتائی تھی.
وہ یہ ہے آصف بھائی جو انہوں نے کہہ دیا ہے نا یہ سامان ہے, سو اٹس مینز کہ وہ وہی ہے جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہے, تو پھر وہ کیا ہے, وہی ہے. جیسے چاول ہے مثال کے طور پر, تو چاول میں کیا ہوتا تھا کہ وہ آدھا کلو چاول یوں مطلب وہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ یہ پکا کے دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں, تو پھر آپ اس کا توڑا آپ نے خریدنا ہے, گٹو خریدنا ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں. تو یہ ایک ہی قسم کے چاول ہے ہمارے پاس. آپ لے کر گئے, آپ نے چاول پکائے, آپ کو سمجھ میں آ گیا, پھر جب وہ وہاں سے ان کے گودام سے آپ نے جب وہ اٹھایا جو توڑا تھا, وہ اگر تبدیل ہو گیا مثال کے طور پر, اور یوں آپ نے جناب پکائے چاول گھر میں, تب وہ پہلا اور تھا, یہ کیا ہے اور ہے, اور وہ جا کے ان کو بتائیں کہ جی یہ یوں ہوا, وہ خود ہی کہہ دیتے تھے. اگر تے منڈے کو لگتا ہے کوئی معاملہ جو ہے نا اگاں پیچھا ہو گیا, تسی واپس لے آؤ, آپ کیا کریں, وہ واپس لے آئیں, دوسرا کیا ہے وہ لے جائیں. تو یعنی یہ جو ہے نا وہ پیچھے محنت جو آپ دیکھیں, ہم تو کیا دیکھ رہے ہیں بھائی, خالی کیا ہے رش لگا ہوا, رش ایسی خام خواہ نہیں لگا ہوا, محنت ہے, خیر خواہی ہے لوگوں کے ساتھ, محنت ہے, خیر خواہی ہے, اور آنیسٹی کی جو بات ہے نا, دیانتداری, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے آصف بھائی, جو لوگ جس کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, لوگوں سے جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے, اور کسی کو ترقی ہوتا ہوا دیکھ کر, کسی کی ترقی ہوتا ہوا دیکھ کر اس پہ خوشی ہونا چاہیے, برکت کی دعا کرنی چاہیے, اور اپنے لیے بھی اللہ پاک سے خیر کا سوال کرنا چاہیے. سامنے والے کی ترقی کے اسباب کو تلاش کر کے ان کو اپنانا چاہیے. واہ واہ, بہت خوبصورت بات, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں ایک اور. جی. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, کب گناہوں سے کنارہ کروں گا یا رب. مرحبا. آصف بھائی اب میرا دماغ نا ادھر ہی چلا گیا, وزیر آباد میں. کیا بات. اب مجھے اچھا, ان کے چہرے پر ایک بڑی سنجیدگی, متانت بھی ہوتی تھی, اللہ بخشے ان کو درجات بلند فرمائے, انتقال کر گئے. تو ایک سنجیدگی, متانت بھی ہوتی تھی, اور ایک پیاری سی مسکراہٹ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ہوتی تھی. کوئی بات جیسے ان سے ہوتی تھی تو وہ مطلب مسکراتے بھی تھے. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ ان کے انداز اور مزاج میں کمال درجے کی نرمی تھی. یعنی میں آصف بھائی بعض اوقات ان کی دکان پر ایک گھنٹہ بھی بیٹھنا پڑ جاتا تھا. یعنی ان کی اونچی آواز میں نے ورکروں کے ساتھ بھی نہیں سنی. ماشاءاللہ. بعض ہوتا ہے نا لوگ چیخم چاقی یہ مطلب مچا دیتے. ان کا ایک پیارا سا, ان کا ایک دھیما سا ساؤنڈ تھا, ان کا آواز تھا. انہوں نے جو بات بھی کہنی ہے نا, انہوں نے وہ اسی لہجے میں جو ہے وہ کہنی ہے. کیا بات ہے. یہ راشد بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ لوگ جن اوصاف کو اپنا کر کے ترقی کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی روشنی کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے جو لوگ ترقی کر رہے ہیں, ہم بھی ان کو اپنائیں, اور جو ہمارے حصے کا ہے یہ ہمیں بھی مل ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی کچھ کلام سنتے ہیں مدنی فرید بھائی سے, پھر آگے چلتے ہیں. یا خدا غج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا غج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں, ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. عرفات
وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ مینا کا دیکھوں جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف تیرے مدینے کو چلوں گو بد خضرا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گو بد خضرا دیکھوں اور سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب رب مسجد نبوی کا پرنور منارہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے 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 گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جب سے سوئے بدگاہ کا یہ شیدائی ہوا ہے جب سے سوئے بدگاہ کا یہ شیدائی ہوا ہے تب سے دل بیتاب کہیں چین نہ پائے تب سے
سبحان اللہ سبحان اللہ. بری سوچ کی وجوہات میں ایک بڑا فیکٹر علم کا نہ ہونا بھی ہے. علم کا نہ ہونا یہ اتنی بڑی یوں بولیے کہ خامی ہے کہ سب خامیوں پر کیا ہے؟ بھاری ہے. اس پر تھوڑا تبصرہ کریں گے. علم کی کمی، یہ لوگ لفظ برداشت کر جاتے ہیں. جہالت آپ بولیں تو وہ تھوڑا برا بھی ان کو لگ جاتا ہے، جبکہ علم کی کمی بول لیں، جہالت بول لیں، معنی ایک ہی لیکن فرق بن جاتا ہے. تو وہی بات کہنی چاہیے جس میں بندے کو تھوڑا یوں بولے کہ زیادہ برا اس کو نہ لگے. کم علم بھی آپ بولے بھی آپ کی کم علمی ہے، تو کم علم بندے کو بھی میں حیران ہوں. آپ دیکھیں علم ایک ایسی زبردست شے ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے نا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میری بات کی جائے تو یہ علم کو میرے ساتھ کیا کر دیا جائے؟ اٹیچ کر دیا، جوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، اٹیچ کر دیا جائے. یہ کم علمی، یہ میرے بارے میں لفظ استعمال نہ کیے، جبکہ بندہ کم علم ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کم علم ہوتا ہے. اور جو کم علم ہوتا ہے وہ یوں بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یار نہ مسئلہ سیکھیں گے، نہ عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ یہ بری سوچ موضوع لے کر بیٹھے ہیں. وجوہات کیا ہیں بھائی؟ نہ ہمیں وجوہات کا پتہ ہے، نہ ہمیں بری سوچ کا پتہ ہے. جن کو وجوہات کا پتہ ہے، بری سوچ کا پتہ ہے، وہ جواب دیتے پھریں گے. اپنے تو بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ دارالاسلام میں جو جہالت ہے نا وہ عذر نہیں ہوتی ماں سوائے چند صورتوں کے. یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی بعضوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے اور یہ منفی سوچ ہے، یقیناً یہ منفی سوچ ہے کہ یار شرعی مسائل کی اتنی ڈیپ میں نہیں جاؤ، مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو عمل کرنا پڑے گا. بھائی آپ اللہ رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ایمان لے آئے ہیں، تو اب دین اسلام کا جو تقاضا عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت سے ہے وہ آپ پر بہر صورت موجود ہے. آپ اس کے حوالے سے آگاہی حاصل کریں یا نہ کریں، بہر صورت آپ کو وہ کام کرنا ہے. اور انسان جب علم نہیں سیکھتا تو وہ دو غلطیاں کر رہا ہے. ایک تو علم نہ سیکھنے کا جرم، دوسرا پھر اس پر عمل نہ کرنے کا جرم. کیونکہ علم نہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات انسان اصلاح کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اصلاح فساد کی صورت اختیار کر جاتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین فطرت متعارف کروایا، جس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اور تمام دینوں پر اس کو غالب فرمایا ہے. اگرچہ بعض ادوار میں مسلمانوں کی عملی جو صورتحال ہے وہ ہمیں پسپا نظر آتی ہے، لیکن اسلام کی یہ حقانیت ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہ ہوگا. اسلام تو راج کرنے کے لیے آیا ہے. تو اسلامی تعلیمات، ایک تو دنیاوی علم جو ہے وہ جو شریعت کے منافی نہ ہو وہ بھی سیکھنا چاہیے کہ انسان نے زندگی میں کیسے سروائیو کرنا ہے. دنیاوی علوم اور معلومات بھی ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص اولین جو ترجیح ہے وہ ہے دین اسلام کی، اور قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہیے. بعض اوقات انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل میں بھی پڑ جاتا ہے. تو منفی سوچ کو ختم کرنا اور مثبت سوچ کو پروان چڑھانا، اس کے لیے علم دین سے آشنائی ہونا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس کے بعد. اچھا، بعد معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کے حوالے سے منفی سوچ رکھنی ہے اور وہ کہنے کی حد تک منفی سوچ ہے، حقیقتاً وہی مثبت سوچ ہے. یعنی ایک بندہ بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، اللہ رسول نے اس کی صحبت سے بیٹھنے سے منع کیا ہے، اس کے سائے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب اگر کسی بد عقیدہ شخص کے حوالے سے کوئی شخص وہ جو البغض فی اللہ والی کیفیت رکھتا ہے تو اس کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ منفی سوچ ہے. یار محبتیں عام کرے تو محبت اس کے ساتھ عام کی جائے جو محبت کا حقدار بھی ہو. تو بعض اوقات کسی سے تعلق نہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، بلکہ شرعاً لازم ہوتا ہے کہ اس بندے سے قطع تعلق کیا جائے. اور وہاں وہی مثبت سوچ ہے جی جس کو منفی سوچ کہا جاتا ہے. نہیں، بات یہ کہنے والے تو کہہ ہی رہے ہیں نا. جی اب بات مثال کے طور پر کوئی بندہ بولے یار یہ گلاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو کہہ رہا ہے اب آپ اس کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے نا. بندہ بولے یار یہ گلاس ہے، نہیں گلاس نہیں ہے بھائی، وہ کوا سفید ہے. اس طرح کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں. جہاں اسلام نے جو انداز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اسی انداز کو اختیار کرنا عین مثبت عمل اور عین مثبت سوچ ہے. جس کے بارے میں جو سوچ رکھنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں وہ سوچ رکھنا یہی مثبت سوچ ہے. اور جس کے ساتھ جو طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور وہی مثبت کیا ہے؟ عمل ہے. ہمارے پاس جو ترازو ہے نا، جو ترکڑی ہے، جو ترازو ہے، جو میزان ہے ہمارے پاس، وہ دین اسلام ہے. اس میزان میں جو آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو پلڑے ہلا رہا ہے
تو وہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ جس کو علم نہیں ہے اس کو ڈبل گناہ ہے، ایک تو علم نہ ہونے کا گناہ اور دوسرا غلطی کرنے کا گناہ۔ یہ مت ذہن میں کوئی بندہ رکھے کہ نہ ہم سیکھیں گے، ایڈے ڈونگے مسئلے ایسی نہیں پہنتے، یہ باتیں مسائل نہیں پڑھنا چاہیے، کمال بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، ہم نے جب کوئی چیز خریدنی ہو تو اس کے لیے تو ہم جو ہے نا وہ 3 جگہ گھوم کر کے اس کو دیکھیں، 4 بندوں سے کیا کریں، مشورہ کر لیں، اور جب اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی باری، او جی ڈونگے مسئلے چھڈو جی، جی چھوڑیں جی اتنی ڈیپ کی باتیں، یہ ہمارے لیے نہیں۔ اور بھائی دین اسلام سارے کا سارا ہمارے لیے ہی ہے، اور ہمارے کیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، جس وقت کے اوپر جو حکم ہمارے لیے آ رہا ہے، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ باریکیاں وہ تبھی لگ رہی ہیں کہ وہ علم نہیں ہے، علم آ جائے گا وہ باریکیاں نہیں لگیں گی۔ اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا وہ موبائل ریپیئر کرتا ہے، موبائل کے اندر جو اس کا بورڈ ہے اس میں کتنی باریک جو ہے نا وہ تاریں چل رہی جا رہی ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ اس میں چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ڈرمز لگے ہوئے ہیں، کچھ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، مدر بورڈ ہے۔ اب وہ بندہ تو اس کو بنا رہا ہے، چیک کر رہا ہے، اس کو ٹھیک بھی کر رہا ہے، ریپیئر بھی کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں ہمیں بڑی باریکیاں ہیں، لیکن اس نے سیکھا ہے کوئی باریکی نہیں ہے۔ تو ہم اگر سیکھ لیں گے تو ہمیں یہ باریکیاں نہیں لگیں گی، کیونکہ جن چیزوں سے ہمارا تعلق ہے تو اس کا علم حاصل کرنا لازم ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوں گے۔ اب اچھی سوچ بنانے کے لیے، بری سوچ سے بچنے کے لیے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں علم نافع کی دعا کی گئی ہے، علم غیر نافع سے بچنے کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو علم نافع کیا ہے بھئی؟ آپ کو بری چیز سے بچائے گا، آپ کو بری چیز کے جو نتائج ہیں، عواری جو اس کے ثمرات ہیں، ثمرات تو نہیں کہنا چاہیے، جو اس کے وبال ہے، اس سے آپ کو علم نافع بچائے گا۔ بھئی تکبر نہیں ہونا چاہیے دل میں، حسد نہیں کرنا کسی سے، ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کینہ نہیں رکھنا۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں کون سی شے آگاہ کرتی ہے؟ علم آگاہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی طارق، علم دین کی بات اگر میں کرتا چلوں کہ علم دین کی جو کمی ہے، یا کہیں جو لفظ آپ نے یوز کیا کہ جہالت کا جو سبب ہے، جو بھی کچھ یہ ہے، اس کے دور کرنے کا ایک اور ذریعہ یہ بھی کہ علم دین سیکھنے کے فضائل کیا ہیں، یہ پیش نظر ہوں۔ کہتا ہے کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے 2 ہی انداز ہیں، یا تو اس کی عمل نہ کرنے کی مذمت بیان کی جائے تب بھی ذہن بنتا ہے گا، فضائل کو بیان کیا جائے تو ترغیب اور ترہیب، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے فضائل کو پیش نظر رکھیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کے جو فضائل بیان فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا، وہ شخص جو ہے واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے فرائض سے متعلق 1، 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علم تو وہ ہے کہ جو نجات کا ذریعہ ہے، علم وہ ہے جو بخشش کا ذریعہ ہے، علم وہ ہے جو راہ جنت ہے، علم وہ ہے جو اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ۔ اور یہاں علم سے مراد علم دین ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے گا۔ تو اس کو پیش نظر رکھیں، اور حسب حیثیت، حسب موقع، اب آپ کو یہ نہیں کہ جا کے بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی پڑھانا شروع کر دے گا، تو ٹھیک ہے، جیسی کیفیت ہے ایٹ لیسٹ اتنا سیکھیں۔ الحمدللہ اگر ہم کہیں کہ دور حاضر میں عوامی سطح کے علم کے لیے جو بہت بڑا ذریعہ، جسے نگران شورا نے جس کی ترغیب بھی دلائی، وہ دعوت اسلامی کے قافلے ہیں، ایک عوامی لیول پر ایک عام شخص کے لیے جو ضروریات چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، قافلے کا سفر کریں، انشاءاللہ اسے وہ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، نہ صرف سیکھنے کو ملے گا، یہ پلٹے گا تو اس جذبے کے ساتھ کہ دوسروں کو بھی سکھائے گا۔ مرحبا۔ آصف بھائی، اوور تھنکنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اوور تھنکنگ بندے کو نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل لے کر جاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی جو ہے وہ اینجیوپلاسٹی ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، گھر آ گیا۔ اچھا میں بتاؤں، میرے والد صاحب 9 سال پہلے اینجیوپلاسٹی ہوئی تھی، وہ اب تک ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، بہتر ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علاج ہو گیا، ٹھیک ہو کے گھر آ گیا، اب جو ہے نا وہ بیگم صاحبہ نے سوچنا شروع کر دیا، پتہ نہیں ہن میرا کی بنے گا، انہیں تو ہن مر جانا ہے، انہیں تو مگروں لے جانا تو نہیں، مطلب یہ چلا جائے گا تو اب ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، اس کا تو اب یہ اس کا ہارٹ ہو گیا کمزور، اس کو ایک اور جھٹکا لگا تو پھر جو ہے نا وہ اب میرا کیا بنے گا، بچوں کیا بنے گا، میں کہاں رہوں گی، بچے کہاں سے کھائیں گے؟
وہ کیا ہوا، وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی، اس کو بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی. یہ کیا تھا؟ اوور تھنکنگ. یعنی جو چیز فی الوقت ہمارے پاس نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب اوور تھنکنگ میں چلے گئے، نہیں جی یہ ہو کیا ہوگا، اندیشے انسان کو گھیر لیتے ہیں. پتہ نہیں یار میں ابھی نکل رہا ہوں، پتہ نہیں آج آفس میں جاؤں گا تو پتہ نہیں باس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، آج میں جاؤں گا تو آج جو ہے پتہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ جس کا میں نے پیسے دینے وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا. اچھا آج جو ہے وہ اگلے ہفتے کاروبار جو ہے نا پتہ نہیں صحیح ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ سارے جو اندیشے بندے کو گھیر لیتے ہیں اور بندہ اوور سوچتا رہتا ہے ان فیوچر پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا. اور بھائی اس کی وجہ سے آج کی جو لذت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ لا حاصل کے حصول کی وجہ سے جو تکلیف آدمی کو ہوتی ہے اس کی وجہ سے حاصل کا مزہ بھی گنوا دیتا ہے. تو بھائی جو نعمت حاصل ہے، جو اس وقت موجود کنڈیشن ہے، اس پہ آپ غور کریں، اس کو سوچیں. اوور تھنکنگ میں جائیں گے تو پھر وہی منفی سوچ ہو جائے گی اور پھر بندہ جو ہے وہ جو ہے نہ کرنے کا ہو جائے گا، تو اس طرف بندہ چلا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سلمان بھائی یہاں پر ایک اور چیز بھی جو منفی سوچ کی طرف لے کے جاتی ہے اور انسان کا بالکل جو ہے نا معاملہ خراب کر دیتی ہے، غیر ضروری انفارمیشن. یعنی وہ معلومات جس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ ہی انفارمیشن ہوتی ہیں اگرچہ وہ معاشرے کے یا ملکی اعتبار سے ہو کہ بندے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے لیے آگے اس کو کیا لائے عمل تیار کرنا ہے، لیکن بعض اوقات ہر بات کی تہہ میں جانا اور ہر بات کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنا، تو یہ مسلسل، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے نا تو مثبت سوچ عام کرنے والے افراد آپ کو اتنے نہیں ملیں گے جتنے منفی پروپیگنڈا کرنے والے ملیں گے. تو ہر حوالے سے آپ دیکھیں، آپ کوئی ویڈیو سرچ کرتے تھم نیل پر لکھا ہوا کچھ ہوگا لیکن ویڈیو پلے کریں گے تو اندر سے کہانی کچھ اور نکلے گی، اور کچھ جو لکھا ہوگا وہ ہوگا ہی نہیں، ہوگا نہیں، بالکل اس کے برعکس ہوگا. 1.5 گھنٹے سے انتظار کر رہا تو بندہ وہ کہاں ہے جو لکھا ہوا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کی بھی ایک روش ہے نا کہ جو ویڈیوز آتی ہیں، یہ جو غیر محقق غیر مصدقہ جو چیزیں نیوز وغیرہ آتی ہے، تو یہ بھی منفی باتیں سن کے، منفی خبریں سن کے، دیکھ کے بھی انسان کی سوچ میں یہی آ جاتا ہے کہ دنیا تنگ ہو چکی ہے، سارا معاشرہ خراب ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بددیانتی ہے. تو پھر انسان جب اس میدان میں اترتا ہے، لوگوں سے جب اس کا مطلب وہ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ہر شخص کے حوالے سے بدگمان ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے کہ یہ مجھے چونا لگا دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. تو غیر ضروری سوشل میڈیا کا استعمال، غیر ضروری انفارمیشن کا حصول بھی انسان میں اس طرح کے جذبات کریٹ کرتا ہے. بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا بندہ، جی وہ طوفان آ گیا کہاں، بر اعظم انٹارکٹیکا میں، اور یہاں بیٹھا ہوا پریشان ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تو یہ اوور تھنکنگ اور بلا وجہ کے اندیشوں میں بندہ پڑتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک فرمان عالی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسائل سے اپنے ماننے والے کو بچا رکھا ہے. فرمان کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، لا یعنی چیزیں اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. ایسی سوچ چھوڑ دے، ایسا کام چھوڑ دے، ایسی بات چھوڑ، ایسے افراد کو بھی چھوڑ دے جن کے ساتھ رہنے میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات. تو یہ اللہ ہمیں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وقت بھی ہے، سوچ بھی ہے، تو اس سوچ کو پازیٹیو بنائیں، لوگوں کے لیے خیر خواہ بنیں. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. بھلائی چاہیں، ہر بندے کی کیا کریں؟ بھلائی چاہیں. اس کے لیے کیا چاہیں؟ اس کی خیر چاہیں. اس کا کیا ہو؟ بھلا ہو. اس کے لیے عافیت کا سامان ہو. اس کے لیے کیا ہو؟ راحت کا سامان ہو. اللہ ہمیں یوں بنائے، ہمارا خیر کی چابی بن جائے اور شر کا تالا بن جائے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں. تو بندے کو چاہیے، حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خیر کی چابی بن جائے بس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آئے تو خیر پھیل جائے، مطلب اس کا یہی ہے کہ شر کا تالا ہو، شر کیا ہو جائے؟ بند ہو جائے. تو ہمیں یہ اچھے انداز جو ہے اپنانے ہیں. یاد رکھیے، نیت جناں دی صاف تے کم ہونا دے راست. جن کی نیت صاف ہوتی ہے ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے، یاد رکھیے، ذہن میں سازش کا جال بن کر کسی کی لیگ پولنگ کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے کوئی جو ہے وہ گیم بنائی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی
یہ سب کرنے والے کو ہی اس میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دنیا میں نا، یہ دنیا میں پھنس رہا ہے، آخرت میں تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے گا۔ جو دوسروں کے لیے جال بنا رہا ہے، دوسروں کے لیے اس طرح کے انداز کو اختیار کر رہا ہے، تو دنیا میں ہی بسوں کا دیکھنے کو مل جاتا ہے، ورنہ آخرت میں تو اس نے پھنسنا ہی پھنسنا۔ کہتے ہیں نا، کر بھلا ہو بھلا، سبحان بھلائی کرتے جاؤ، بھلائی کرو گے، خیر خواہی کرو گے، آپ کے ساتھ بھی بھلا ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ گرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ سہارا دیتے ہیں۔ امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ عصائے کلیم مجدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ تو سہارا دینا، کسی کو کھڑا کرنا، یوں بولیے کہ کسی کو ترقی کی راہ پر کیا کر دینا، گامزن کر دینا، یہ مسلمان کی سوچ اور یہ فکر اور یہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، منفی وہی ہے جسے اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ منفی ہے، اور مثبت وہی ہے جسے اسلام بتا رہا ہے یہ کیا ہے، مثبت ہے۔ تو جس کو اسلام نے مثبت کہا ہے وہ زندگی میں آئے گا تو پازیٹیوٹی آئے گی، اور جس کو اسلام نے نیگیٹو کہا ہے اس کو بندہ مثبت بول کے کچھ بھی کر لے، مثبت ہونے والا ہے نہیں، وہ کیا ہے، نیگیٹو ہی ہے۔ حقیقت بناوٹ کے اصولوں سے کبھی چھپائی نہیں جا سکتی، اور اسلام کی یہ اسٹرینتھ ہے، یہ پاور ہے کہ اس کی ہر شے کیا ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ وللہ الحمد۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہمیں یہ تعلیمات سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ شاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا، صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا، صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، صلاۃ و سلام۔ میں شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،